وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون پارہ نمبر 29 سورہ قلم رکوع 1 آیت نمبر 1۔ سورۃ القلم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہے، 2 رکوع اور 52 آیتوں پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ العلق وقبل سورۃ المزمل، حالت جموعی میں 68 نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 72ویں نمبر پہ ہے۔ ماقبل سورہ ملک میں اللہ کے وجود، وحدانیت، الوہیت، علم، قدرت کا بیان تھا، دلائل تھی، مشاہدہ کائنات کا ذکر تھا، کفار مشرکین منکرین پر عذاب شدید کا ذکر تھا۔ سورہ قلم میں کفار مشرکین منکرین کو جوابات ہے ان اعتراضات کا جو اعتراضات رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ اور اعتراض کیا تھے؟ طعنے تھے، طواعن تھے۔ پہلا طعنہ تو یہ تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کامل العقل، کامل العلم، جامع الفضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجنون کہتے تھے۔ دراصل رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی جبریل امین کے ذریعے نازل ہوتی تھی تو بوقت وحی اس کے آثار رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر دیکھے جاتے تھے۔ پھر وحی سے حاصل آیات رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اور یہ کیفیت کفار مکہ کے سمجھ بوجھ فہم و ادراک سے بالا تر تھا، باہر تھا، اس لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون قرار دیتے تھے۔ اور یا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری قوم کو بلکہ پورے عالم انسانیت کو، پوری دنیا کے مقابلے میں اور پورے دنیا کے عقائد موجودہ کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کے ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور جن تراشیدہ بتوں کے تم اس کو خدا سمجھتے ہو، جن کے تم عبادت کرتے ہو، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد سے ان بتوں کو بے شعور، ناقابل نفع و ضرر بیان فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ عقیدہ توحید میں ابتداءً تو کوئی ساتھ نہیں تھا، اکیلا تھا، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہی بغیر کسی ساز و سامان کے سارے دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ لوگ اصنام کی عبادت کرتے تھے، شجر اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ ظاہری نظر میں، لوگوں کی نظر میں اس کے کامیابی کا امکان نہیں تھا، تو اس بنیاد پر لوگوں نے مجنون سمجھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ہے، تو اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا۔ سورہ قلم کی ابتدائی آیتوں میں اس فاسد باطل خیال کی تردید ہے اور اللہ کی طرف سے قسم سے تاکید ہے، قسم سے تاکید ہے کہ نون والقلم وما یسطرون،
موضوع صورت امام لاہوری رحمہ اللہ الباری بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس دین کو تم خود ساختہ سمجھتے ہو تو تمہارے ساتھ بھی قلم ہے، لکھ لو ایسا قرآن لکھ لو جبکہ تم نہیں لکھ سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ نون والقلم وما یسطرون، حرف نون حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے۔ یہ اللہ اور رسول کے مابین ایک راز ہے، اور ہم حروف مقطعات کا ترجمہ یا اس کے تعبیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ کے رسول کو اس کا علم ہوگا، اور ہمیں اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ متشابہات ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، محکمات جو واضح الدلالت آیات بینات ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس کی تعمیل کرنا چاہیے، ایمان دونوں پر رکھنا چاہیے۔ متشابہات ہے یا محکمات ہے، وہ مقطعات جتنی بھی قرآن کے ایک ایک آیت ہے، ایک ایک زبر زیر پر اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا ایمان ہے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ والقلم میں واو حرف قسم ہے، یعنی قسم ہے قلم کی، جس سے مقادیر خلق لوح محفوظ میں لکھے جاتے ہیں، اور قسم ہے فرشتوں کی لکھنے کے جو کاتب اعمال ہے۔ وہذا فسرہ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کذا فی تفسیر در منصور۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جواب قسم ہے۔ قلم سے مراد خاص قلم ہے یا عام قلم ہے؟ خاص قلم وہ ہے جس پر یا جس سے تقدیر، قلم تقدیر جس کو کہا جاتا ہے، جس پر تقدیر لکھے ہوئے ہے، اور عام قلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، جس میں قلم تقدیر بھی مراد ہو سکتا ہے، فرشتوں کا قلم بھی مراد ہو سکتا ہے، انسانوں کا قلم بھی، سب اقلام کو یہ شامل ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ دو۔ قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھ دوں؟ تو حکم دیا کہ تقدیر الہی کو قلم سے، تقدیر الہی کو لکھ لو، یعنی قلم کو حکم دیا کہ تقدیر الہی لکھو جو مقدرات ہے۔ تو قلم نے تعمیل کی اور حکم کے مطابق ابد تک، ازل سے ابد تک تمام واقعات اور حالات جو ہے وہ لکھ دی۔ رواہ الترمذی۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کے تقدیر کو آسمان و زمین سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ قلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ اللہ نے پہلے ایک قلم تقدیر پیدا فرمایا جس نے تمام کائنات و مخلوقات کی تقدیریں لکھی، پھر دوسرا قلم پیدا فرمایا جس سے زمین میں بسنے والے، زمین میں جتنے بسنے والے مخلوقات ہیں اس کے معاملات لکھ دیے اور لکھیں گے، ابد تک لکھیں گے۔ اس دوسرے قلم کا ذکر سورہ اقرا میں ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جو قلم کا ذکر آیا ہے سورہ اقرا میں، اور یہ قرآن کریم کے ابتدائی آیتیں ہیں جو نازل ہوئے وحی کے ابتدائی آیتیں ہیں، اور اس میں جو پہلا حکم ہے
تمام احکامات میں پہلا حکم دے دیا ہے کہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات تو بہت سارے ہیں، لیکن تمام احکامات میں روزے کا حکم بعد میں، زکوٰۃ کا حکم بعد میں، جہاد کا حکم بعد میں، روزے کا حکم بعد میں، جو پہلا حکم نازل ہے وہ پڑھنے کا حکم ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور پھر تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یعنی قلم جو ہے یہ آلہ ہے تحصیل علم کا، علم جو ہے یہ اس پر استفادے کا دار و مدار ہے، اور قلم کی ایک حیثیت ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے کہ نون والقلم، قسم ہے، نون اللہ اعلم بمرادہ، نون اللہ اعلم بمرادہ، والقلم، قسم ہے قلم کے، وما یسطرون، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، یعنی فرشتے یا اہل قلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان